السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجاز راجہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو اس وقت پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ریئل اسٹیٹ پہ بہت زیادہ انحصار کر رہی ہے، اور خاص طور پہ جو موجودہ ہماری گورنمنٹ ہے جو سب سے زیادہ ترجیح دے رہی ہے وہ اس وقت ریئل اسٹیٹ کو دے رہی ہے۔ تو اسی سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب میاں مقبول صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں وی آئی پی بلڈرز کے، اور ان کے ساتھ ہیں جناب عمران میناس صاحب جو کہ بیریا انکلیو کے سی او ہیں۔ میاں صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے بات شروع کروں گا۔ سر، یہ بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ہی گورنمنٹ نے اتنی زیادہ ترجیح کیوں دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت ہی اچھی موضوع پہ آپ نے ڈبیٹ رکھی ہے۔ یقیناً آپ جو ہے اس میں جو سوال ہے آپ کا یہ بھی بڑا اہم ہے۔ جی، ٹریڈ انڈسٹریز تو بہت ہیں، اب ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو ترجیح پی ایم صاحب نے کیوں دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ویژن ہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، کہ کیونکہ اس انڈسٹری سے جڑی ہوئی الائڈ انڈسٹریز یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ 72 ہیں۔ وہ ایک کیل سے لے کر جب ہم لکڑی، سیمنٹ، سریے کی بات کرتے ہیں تو بہت سی انڈسٹری جڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پی ایم صاحب کا ویژن ہے کہ اس معیشت کو تیز تر کرنا ہے، تھوڑے عرصے میں اس کو آگے لے کے جانا ہے ملک کو معیشت کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کو ترجیح دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا خوش آئند قدم ہے، جس سے بہت سے ثمرات اور آثار پیدا ہو چکے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے۔ اب انہوں نے جو ایکسٹینشن دی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا، یہی ویژن کا ایک اگلا قدم ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس سے آگے اور سرمایہ کاری آئے گی، ہماری جو ہے ملک خوشحال ہوگا اور ساری الائڈ انڈسٹری جو ہے ترقی کریں گی، اور ہم تیزی کے ساتھ معیشت کو بہتر کرنے میں کامیاب۔ عمران صاحب، آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے اسے انڈسٹری کا تو درجہ دے دیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کوئی خاص وزارت نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ جو آپ سے ریلیٹڈ ادارے ہوتے ہیں، ان کے جو پرابلمز آپ کو ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ترجیح بنیادوں پہ حل کیا جائے؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں موقع دیا۔ بالکل آپ صحیح سوال کر رہے ہیں، یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اس جو ایک انڈسٹری کا انہوں نے درجہ دیا ہے، اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں، ابھی ایسے مسائل بھی ہیں کہ جن کو اجاگر ہو چکے ہیں، اور کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ تو میرا خیال ہے ہماری ایسوسیشن نے، ہماری جو پریزیڈنٹ ہیں ایسوسیشن کے، انہوں نے بھی، اور ہمارے چیمبر نے بھی، اور کافی بزنس کمیونٹی یا ہمارے جو اس ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں بلڈر سے، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے۔ ایک تو جو انہوں نے منسٹری اسکیم دی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، وہ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بڑے ٹائم سے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا، اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا، اور وزارت لازمی ہونی چاہیے، اور اس سے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ دیکھیں ایک ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری جو یہ انڈسٹری ہے، اس سے بہت زیادہ اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ گورنمنٹ کو اب اس پہ سوچنا چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے نا اس کے لیے ایک وزارت کا جو اناؤنس کیا اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک جو ہے وہ وزیر بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے سارے مسائل جو ہے وہ بہت جلد حل ہو سکیں۔ میاں صاحب، یہ جو اتنا شور مچا ہوا ہے آپ کے پیکج پہ، اگر ہم ان ہول بات کریں تو عوام پہ یا ملک پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے سر؟ میں اس سے پہلے رائے صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن میں پیکج دیا گیا ہے، بیسیکلی اس کے اثرات سے پہلے میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لے کے آئے ہیں پرائم منسٹر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے ٹیکسز امینڈمنٹ کی ہیں، نوٹیفائی کیے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے یہ جو بلڈرز اور ریئلٹر اور ڈیولپر جو ہیں، بلڈرز جو ہیں، ان کو انہوں نے انسینٹیو دیا ہے کہ اگر آپ اس پورٹل میں آئیں، اس میں پروجیکٹ لے کے آئیں، جو کہ اسپیشل پورٹل بنایا گیا ہے FBR میں، کہ اس کے اندر آپ رجسٹرڈ ہوں گے، جو پروجیکٹ بھی رجسٹرڈ کریں گے تو اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ جو ٹیکسز کے حوالے سے بات ہے، یہ بہت بڑی انسینٹیوز ہیں۔ پھر لو کاسٹ ہاؤسز کے لیے میں کہ آپ کو گین ٹیکس کے حوالے سے جو ہے 90% چھوٹ ہوگی۔ پھر آپ کو سرمایہ کاری میں انہوں نے لون کی جو فیسلٹیز دی ہے، پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ لون کی فیسلٹیز اس پیمانے پہ 100% لون بھی ہے، پھر 90% بھی ہے، ان کی 3 شکلیں دی گئی ہیں، اور یہ فائنانس ہی ہے جو اس میں آ کر کنسٹرکشن کو پریکٹیکل بنائے گا۔ یہ بہت بڑا اس میں ہے۔ تیسرا یہ کیا انہوں نے کہ آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس
सीमेंट और सरिये के अलावा इन्होंने आप बाकी तमाम विद होल्डिंग जो है इंडस्ट्रीज पे जो हमारी परचेजिंग है उसके ऊपर ख़त्म कर दिए हैं। वरना एज ए बिल्डर हमें हर जगह खा वो हमने ठेकेदार को पैसे देने हों, लकड़ी वाले को देने हों, सिरामिक्स को देने हों, प्लम्बिंग को देने हों, बिजली वाले को देने हों, वो सारे हम विद होल्डिंग काटते थे फिर जमा कराते थे। ये जो रुकावटें थीं जो इस इंडस्ट्री को स्लो मोशन में ले जाती थी वो इसमें हुज़े खातर रख के इसको फास्ट ट्रैक पे चलाने के लिए वो दूर कर दी गई है। फिर आप देखें इसके अंदर टैक्सेस के हवाले से ही आपका जो है कोई पूछ गिछ नहीं है। 111 एक सेक्शन है इसकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, उसमें ये पूछ गिछ के हवाले से जो इस पोर्टल में आएगा प्रोजेक्ट लेके उससे नहीं की जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें जो इसमें इस कस्टडी पैकेज में लाई गई हैं टैक्सेस के हवाले से। फिर आप देखें सिर्फ यही नहीं है कि बिल्डर आए, डेवलपर आए और वो इस पर काम करे तो उनका सरमायाकारी डंप हो जाती है। इसमें बहुत बड़ी कि आपको हर शहरी जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, पहले वो सितंबर 2022 तक उसे एग्जाम्पशन थी कि जो डायरेक्ट खरीदारी करेगा वो इस पोर्टल में उसकी सरमायाकारी की पूछगिछ नहीं होगी। अब उसे मार्च 2023 तक कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी ऐसे एडवांटेजेस हैं सरमायाकारी के लिए कि जो इसमें अमेंडमेंट करके दी गई हैं। मैं समझता हूँ इससे फ़ायदा उठाने के लिए मैं समझूंगा रियल्टर्स को भी, बिल्डर्स को भी और डायरेक्ट इन्वेस्टर को जो जेन्युइन बायर है वो भी इसमें आए ताकि ये जो स्कीम है ये कामयाब भी हो। यकीनन इसकी कामयाबी हमारे लिए, हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए बहुत है। इमरान साहब, बहुत सी हमारे मुल्क में सोसाइटीज़ बनी हैं, कुछ ऐसी भी बनी जिन्होंने वाकई लोगों को बड़ा अच्छा डिलीवर किया, एक नया तर्ज ज़िंदगी से रोशनास करवाया। लेकिन कुछ सोसाइटी हमारे यहाँ सर ऐसी भी हैं कि जिनके पास NOC नहीं है, लैंड्स नहीं है, लेकिन मीडिया में उन्होंने इतना प्रचार किया, अपने प्लॉट बेचे, फाइलें बेची, लेकिन लोगों की जमा पूंजी वो लूट के फरार हो गए। तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं कि क्या इकदाम होने चाहिए कि इन जो ऐसी सोसाइटीज़ हैं उनको रोका जा सके? सबसे पहले तो जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि इसका बहुत जल्दी गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक वजारत जिस तरह इन्होंने अनाउंस किया और एक इसको बाकायदा एक सिस्टम में लाया जाए ताकि इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़, उसमें बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके हम नाम लें तो गिनती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो एक एडवर्टाइजमेंट का तो NOC ले लेते हैं RDA या CDA से, लेकिन बाकायदा वो NOC जो होते हैं लीगल अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो नहीं ले पाते। उनके पास इतनी लैंड नहीं होती या उनके पास छोटे छोटे वो पीस होते हैं। एक पूरा जो CDA का या RDA का एक रूल है, एक लॉ है, उसके मुताबिक इनके पास वो चीज़ें नहीं होती। उसके बावजूद वो सिर्फ एक NOC ले तो लेते हैं एडवर्टाइजमेंट का, उससे जो हमारे मासूम लोग जो हैं और जो अपना घर बनाने का जिनका ख्वाब होता है वो बेचारे फंस जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरह का एक बहुत ज़्यादा एक बड़े पैमाने पे और जिस तरह उन्होंने दिल खोल के इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है और वो सारा इस पे पैकेजेस दिए हैं, तो इसके ऊपर लाजमी गौर भी करना चाहिए। इसके साथ साथ जी जी जो बड़ी बड़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिन्होंने एक बड़ा नाम बनाया है, जो टाइम से पहले ऐसी सोसाइटीज, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स ओनर्स जो हैं जिन्होंने 10-12 सोसाइटीज बनाई हैं और उनको टाइम से पहले और एक शानदार एक प्रोजेक्ट बना के टाइम से पहले डिलीवर किया, तो मेरे ख्याल में उनको एक अवार्ड देना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाकई आपने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एक काम इकदाम किया। इससे दूसरे जो लोगों को भी फ़ायदा होगा और पता भी चलेगा कि आवाम को कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और जो दूसरे जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐसी सोसाइटी है जिन्होंने NOC नहीं लिया होता और वो चोर दरवाजे से और लोगों को इसी तरह मतलब उनके साथ धोखाधड़ी होती है, तो वो बच जाएंगे। गवर्नमेंट को लाजमी इस पे काम करना। मियाँ साहब, जो खास तौर पे अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो CDA बड़ा एक अहम रोल अदा करता है, तो आप क्या समझती हैं CDA जो है वो अपना काम सही कर रहा है? बाज़ लोगों को CDA से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, और अगर हम CDA के कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं, बहुत से ऐसे 2-4 सेक्टर हैं कि जो अरसा दराज से लोगों के पैसे तो उन्होंने लिए हुए हैं लेकिन अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो इस पर आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ CDA और RDA यहाँ पे हमारे दो ऐसे अदारे हैं जो इम्प्लीमेंट सिटी में हैं। इसमें जिस तरह इमरान ने बताया कि देखिए दो ऐसे CDA और RDA की अपनी स्कीम्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर जो आए हैं जिसमें आपको ऐसे बताया इमरान ने कि भाई फैसल टाउन है, शालीमार टाउन है, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी और बहरिया का कितना बड़ा काम है। ये RDA सिटी में बहुत बड़ा इनका किरदार है, ये प्लान्ड है जगह। अब हमें काम करना है इन CDA के सेक्टर में, RDA के सेक्टर में और साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर में। मैं समझता हूँ
یہ تو ہے اوور آل پاکستان کے لیے سارا سسٹم ہے، لہٰذا پھر اسلام آباد پڑھنے کے لیے کیونکہ آپ کا سوال ہے سی ڈی اور آر ڈی اے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا اداروں کا رول ہے جی وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا پرائم منسٹر صاحب اور ہمارا ایک ادارہ ہے ایسوسیشن بلڈرز اینڈ ڈیولپر کا آباد کے نام سے، وہ اس میں بڑا فعال کردار ادا کیا ہے، اور ہمارا یہ اسلام آباد سیکرٹری ایسوسیشن فیڈریشن آف ریئلٹرز کے ہمارے صدر ہیں سردار طاہر صاحب، اور آباد کے جو ہیں سابق چیئرمین عارف جیوا صاحب اچھا اور محسن شان صاحب، انہوں نے بہت رول ادا کیا اس پیکج کو، ہمارے سابق صدر چودھری رؤوف صاحب انہوں نے بڑا رول ادا کیا کہ اس پیکج کو پرائم منسٹر صاحب سے اپروو کرائے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو سمجھ لیا کہ اس سے معیشت بہت تیز رفتاری کے ساتھ 70 انڈسٹریز جو ہیں گرو کریں گی۔ انہوں نے اس پیکج کو ڈے بائی ڈے منتھلی ایئرلی اس کے اوپر بڑا فوکس کیا اور آرڈرز کیے۔ اب اس کا پیکج بہت اچھا ہے۔ اچھا اب امپلیمنٹیشن جو آپ نے بات کی ہے اداروں کے رول کی، وہاں پہ ہارڈلس ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ اور پروجیکٹ ہولڈر جو اس پورٹل میں رجسٹرڈ ہو جائے، اس کا رجسٹریشن نمبر خواہ سی ڈی اے میں جائے، آر ڈی اے میں جائے، ایل ڈی اے میں جائے، کے ڈی اے میں جائے، پاکستان کے کسی بھی شہر میں جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے متعلقہ اتھارٹی کو جائے، جی جی وہاں اس رجسٹریشن کے مطابق ترجیح دی جائے کہ ان کو ود ان اے منتھ، ود ان 60 ڈیز اس کے این او سیز کلیئر کرنے ہیں، جو کہ ٹائم لائن کے ساتھ اسے کلیئر کیا جائے۔ تبھی میں سمجھتا ہوں یہ جو اس کے اندر پیکج کے اندر فیسلٹیز دی گئی ہیں تیز رفتاری کے لیے کنسٹرکشن کی، وہ اگر یہ ادارے اس پہ اس رجسٹرڈ نمبر کو جو بھی پروجیکٹ رجسٹرڈ کیا گیا ہے وہ اگر اس کے اوپر پیس کے ساتھ این او سیز دیں گے تو یقیناً یہ سرمایہ کار بلڈر اور ڈیولپر اس کو کنسٹرکشن کے لیے تیزی سے آگے بڑھے گا، اور جو ٹائم لائن دی گئی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پروجیکٹ کامیاب ہوں گے، ان کو این او سی بھی ملیں گے اور کنسٹرکشن بھی ہوگی۔ نہ صرف یہاں بات رکتی ہے، پھر آپ کا جو سرمایہ کار ہے وہ اعتماد کے ساتھ وہاں سرمایہ کاری کرے گا، یہاں پہ پریکٹیکل کام ہو رہا ہوگا۔ جب وہ سرمایہ کاری لے کے آئے گا تو وہ جو بات ہے کہ سرمایہ کاری جو میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، جی جی مجھے پتہ ہے کہ ہر معیشت میں 1 روپیہ آج گردش کرتا ہے 70 دفعہ، تو 70 ٹائم وہ 1 روپیہ، ہم 1 روپیہ کو 70 ٹائم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو جتنی تیزی سے ساری انڈسٹری جو ہیں گرو کریں گی، امپلیمنٹ ہوگی یہ پیکج، تو یقیناً ہماری معیشت بہت تیز رفتاری سے ترقی کرے گی، جس سے ہم اپنے گھروں کی ضروریات بھی پوری کریں گے، اور جو روزگار کی پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہ روزگار کے مواقع بھی اتنی انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ملیں گے، اور پھر سرمایہ کاری ملٹی پلائی بھی ہوگی، تو اس سے یقیناً ہماری معیشت بہت پھلے پھولے گی، اور اس سے ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا اور ہم بھی خوشحال ہوں گے۔ تو یہ رکاوٹ نے آپ کے سوال کی جو بات ہے اداروں میں فوری طور پر دور کرنے کے لیے عمل درآمد کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں، اور ان کے ٹائم لمٹ میں وہ کام ہونا چاہیے، خصوصاً اس پیکج کے حوالے سے جو ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہو جائے پروجیکٹ۔ عمران صاحب، جو خاص طور پہ عمران خان صاحب نے پیکج کو ایکسٹینشن دی، یا اس کے علاوہ جو سہولیات آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، ٹیکسوں میں کمی کی، بینکوں کی شرح سود میں کمی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں کے اثرات جو ہے وہ عوام تک بھی پہنچے یا ابھی نہیں؟ نہیں، ڈیفینیٹ جی بہت زیادہ بلکہ تیزی کے ساتھ پہنچیں گے۔ میں پہلے تو میاں صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو آپ کی اس چینل کے توسط سے یہ کہوں گا کہ ایک ون ونڈو ایک ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ایک جائے اس حوالے سے جو اس امنسٹی کا فائدہ جو ڈائریکٹلی بلڈرز یا جو اینڈ یوزر ہے یا اس سے جو بھی ریلیٹڈ ہیں وہ لوگ جائیں اور ان کو ون ونڈو سے ہی ساری چیزیں، این او سی لینا ہو تو وہیں پہ وہ ڈاکومنٹس جمع کروائیں اور ودن 10 ڈیز یا ودن جو لمٹ ہے اس کا ٹائم ہے اسی سے ون ونڈو سے اس کو ریسیو ہو جائے، بجائے کہ وہ فائلز کے وہ پرانا سسٹم جس طرح یہ پٹواری سسٹم تھا، یا ہم فائلز کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ یہ ہماری فائل کہاں پہنچی، کوئی ایسی جگہ آتی ہے کہ فائل غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو یا اداروں کو اس پہ اسپیشلی فوکس کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو ہے نا اقدام کو روکا جائے اور ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے۔ باقی جو اس سے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ ایک غریب عوام کو بہت زیادہ ہوں گے۔ جس طرح پہلے بھی بتایا کہ اس انڈسٹری سے تقریباً 70 سے زیادہ جو ہے نا وہ انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں، تو ایک مزدور کو بھی مزدوری ملے گی۔ ابھی ایسے ہماری بہت ساری لیبر ہے جن کو کام نہیں ملتا تھا،
تو جیسے جیسے کنسٹرکشن بڑھے گی اس سے بہت زیادہ جو 70 انڈسٹریز سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو روزگار کے موقع ملیں گے. پھر جو جس طرح پی ایم صاحب نے ایک غریب طبقے کے لیے گھروں کا بہت زیادہ ایک اچھا پیکیج دیا اور سستے گھر, جس طرح ایک لون کا پیکیج انہوں نے دیا ہوا ہے 100% بھی بلکہ اس سے کم اور جو بھی لینا چاہیے, تو بڑا ایک اچھا ایک انسینٹیو کے ساتھ ان کو ملا, تو اس سے بہت زیادہ عوام کو فائدہ ہوگا. ان کو گھر کا جو خواب ہے, بیچارے لوگ غریب نہیں بنا سکتے تھے, ان کو جو ہے وہ گھر بھی مل جائے گا, اور اس سے طرح روزگار تو بہت زیادہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور لوگ کافی خوشحال ہوں گے. میاں صاحب, ابھی جیسا کہ عمران صاحب نے خاص طور پہ جو پرائم منسٹر گھر بنا رہے ہیں 50 لاکھ گھروں کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچانا ممکن ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا صاحب. دیکھیے پرائم منسٹر کو ویژن ہے, اسی لیے وہ ہماری ایسوسیشن آف بلڈرس بات کا جو ہے, پھر ہماری فیڈریشن آف ریئلٹرس کا جو ہے, وہ ان کے یہ اسٹیک ہولڈر ہیں, ہم وہ ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں, اور اس مشاورت کو ظاہر اس کے نتیجے میں یہ سارے سسٹم پیکج آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اور تیزی لانی چاہیے. اس کو ٹائم کم ہے, ٹائم لیمٹس ہے, اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے جس طرح لو ہاؤسنگ کی ہے اسکیم ہے گورنمنٹ کی, اور یقیناً اگر اس کے اوپر بھی ہمارا بلڈر کام کرتا ہے شیئر ہولڈر بن کے گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ تعداد میں, تو وہ جو 50 لاکھ گھروں والی بات ہے, تو یقیناً غریب لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اب لون کی فیسلٹی سے پلس یہ بلڈرز کے انسینٹیو دینے سے, کام کرنے سے, اور گورنمنٹ کی یہ پیکج لانے سے ان کے تک یہ رسائی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مشاورت کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس کے اندر ہرڈلز ہیں فوری طور پہ دور کی جائیں, تاکہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بلڈرز آئیں, زیادہ سے زیادہ کام ہو, اور زیادہ سے لوگوں کو ڈیلرنس ہو. عمران صاحب, آخر میں سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ کے لیے بڑے رول ریگولیشن لا بنے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے یہاں چلیں ابھی اس گورنمنٹ نے تو اس طرف بڑی توجہ دی ہے, لیکن اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی ان کی خاطر خواہ اس طرف کوئی توجہ نہیں تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں بھی رول ریگولیشنز لا ہونے چاہیے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے؟ جی ڈیفینیٹ, ابھی اس گورنمنٹ نے کافی اس کو رجسٹرز کرنے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں, بلکہ ایون کہ ایک ادارہ ہے وہ جو ہمارے ریئلٹرز ہیں, جو ہمارے جو آفس کے جو آگے کام کرتے ہیں تو کنسلٹنٹس ہیں, ان کو وہ باقاعدہ ایک ٹریننگ دے رہے ہیں. وہ ہوپ فلی اسی منتھ سے گورنمنٹ سٹارٹ بھی کر رہی ہے, ان کو وہ ٹریننگ بھی دیں گے, بلکہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. تو یہ بہت ایک ضروری اقدام تھا جو کہ چلیں دیر ہے درست ہے, بہت اچھا ہے. انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک رجسٹرڈ ہماری اپنی ایک ایسوسیشن بھی ہے, اس سے بھی جو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارے جو ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ وہاں پہ رجسٹرڈ ہوں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہم منظم ایک باقاعدہ ایک اپنا سسٹم چلا سکتے ہیں. میاں صاحب, آخر میں مختصر آپ کیا کہیں گے, گورنمنٹ کو کیا پیغام دیں گے سر؟ میں پہلے تو آپ کی اس پیغام سے پہلے عمران کی بات کو بڑا اچھا لگا وہ رسپانس کہ ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے, اور ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے, گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ کرنا ہے. اس وقت ایک ریرا کا لائے ہیں, لیکن وہ جو ہمارے ساتھ اقواد و ضوابط بنائے گئے ہیں وہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے ریئلٹر کے ساتھ. اس کی آواز ہم اس آپ کے چینل سے بھی اور میں اپنے ایسوسیشن سے بھی ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ بڑی زور کے ساتھ ہمیں لے کے جانی چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ کو ریئلٹرس کو انہوں نے اینٹی منی لینڈنگ ایکٹ کے تحت کیوں سیکشنز لگائی گئی ہیں, کیونکہ وہ ایک دباؤ ہے جس کی ہم نہ تو کسی سے انفارمیشن لے سکتے ہیں آپ کا سرمایہ کہاں سے آیا, نہ ہمارے پاس یہ پاور ہے, نہ یہ ہم کر سکتے ہیں. تو ہمیں کام کا پابند کیا گیا ہے, گورنمنٹ کو اس سے فوری طور پہ اسے اس شے کو نکالنا چاہیے. ہاں, ریرا کا جو ان کا ایک ہمارا ریگولیٹری اتھارٹی بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہے, اس کے اندر بھی جو انہوں نے رولس دیے ہیں یا ہمیں وہ مشاورتی پیکٹ دیا ہے, وہ اس کے اندر بہت سی ابھی گدگن ہیں, دور کرنے والی باتیں ہیں, اس کے اندر قواعد و ضوابط چیک کرنے والے ہیں. ہم چاہتے ہیں کمیٹی بنائی جائے ریئلٹرس کی, اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں اور اداروں کو وہ بھی ساتھ شامل کیے جائیں. تو ریرا کے لیے ہم کام کرنے بات کرنے کو تیار ہیں. اس سے اگر آپ جس طرح رجسٹرڈ کیا ہے اور وزٹ کرنے اس کے اندر جا رہے ہیں, ہم سے ہمارے بڑے تحفظات ہیں. اس کے اندر اگر اسٹیک ہولڈر لے کے کیا جائے گا تو نہ صرف اب بلکہ فار ایور ایسا ایکٹ بن جائے گا, اتھارٹی بن جائے گی جس سے یہ ریگولر ہو جائیں گی چیزیں, جس میں نہ صرف یہ انڈسٹری کامیاب ہوگی بلکہ آپ کے ٹیکس ریونیو میں بہتر اضافہ ہوگا, کیونکہ قانون اور قواعد کے تحت تو کام کیے جا سکتے ہیں, اور بے ترتیب حکومت بدلنے سے ایک چیز ٹھپ ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں وقتی طور پہ کام کر لینا اور اس کا
अमन दरामद बाद में रुक जाना बहुत खतरनाक है। हम रेगुलर अथॉरिटी बनाएं और इसके ऊपर काम करें, परमानेंटली स्टेक होल्डर को लेके करें और इसको जितनी जल्दी वो करें, और जब इत्तेफाक की राय से जब वो कानून बनेगा वो फॉरएवर होगा, फिर उसकी छोटी मोटी अमेंडमेंट्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर इस इंडस्ट्री की हिफाजत भी हो सकती है, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि लोग जो है वो सरमायाकारी जो है लूट के चले जाते हैं। मैं समझता हूँ इन बातों से किसी को गलत काम करने का मौका नहीं होगा, और जो अच्छा काम करने वाले हैं वो भी बदनामी से बचेंगे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका है। इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात से टाइम निकाल कर हमें टाइम दिया। नाज़रीन, जैसा कि मियाँ साहब और इमरान साहब की आपने बात सुनी कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी जितनी तवज्जो कंस्ट्रक्शन की तरफ है, इससे ना सिर्फ हमारे मुल्क की इकॉनमी में खातिर ख्वाह इजाफा होगा, बल्कि खास तौर पर जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्री है वो भी फले फूलेगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।